والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه مرسلین بھائی کے ایک بڑے خورشید صاحب کا بیٹا وفات پا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے جنازہ پڑھانا ہے میں نے، تو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ 8:15 تک ہم پہنچ جائیں گے تاکہ ہم تھوڑا سا یہ، کیونکہ پہلا ماہانہ ہمارا یہ اجتماع، سب تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ حمد و ثنا کبریائی ایک رب کریم کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب بھی دعوت قوم کو دیتے تو سب سے پہلے اس بادشاہ کی تعریف کرتے۔ کمال اس کا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کمال اس کا ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر اس جامع مسجد عبداللہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آ رہا تھا تو میرے دلی دوست سردار شعیب صاحب جا رہے تھے، میں نے گاڑی وہیں روک دی، سردار صاحب پھر ساتھ ہی آ گئے۔ جب میں ادھر آؤں تو میرا دل کرتا ہے کہ ادھر کے جو میرے پرانے ساتھی ہیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ تعریفیں اس بادشاہ کی ہیں جس نے حشر کا میدان ایک دن سجا دینا، اور بڑا ہی خطرناک دن، بڑا ہی خطرناک ہولناک۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ساری دنیا کو پیغام، اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ قیامت کا زلزلہ ہے نا، وہ بہت بڑا ہے۔ دودھ پلانے والی اور حمل والی اپنے حمل اور بچوں کو پھینک ڈالیں گے۔ خوف کا دن، اتنا خطرناک دن ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج اولاد کے پیچھے سگے بھائی کو معاشرے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے بھائیوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں، پھر جب اپنی اولاد ہوتی ہیں تو اس کے خاطر اپنے ہی بازو سے لڑ پڑتے ہیں۔ وہ اتنا خطرناک دن ہے، اتنا خطرناک دن ہے کہ ماں باپ سے اولاد بھاگ جائے گا، بھائی بھائی اور بہن بہن سے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں۔ اس دن کی ہم نے تیاری کرنی۔ کتنی زندگی ہے ہماری کوئی خبر نہیں، اتنی بیکار زندگی کے لمحے کی خبر نہیں، لمحے کی۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا جو دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے اندر ایک شخص
نماز ہو چکی ہے، نمازی جا چکے، وہ شخص آیا شراب کے نشے میں اور اس نے آ کے امام کا دروازہ پیٹا اور کہا مجھے نماز پڑھاؤ۔ تو مؤذن جو ہے، خادم جو ہے، وہ کہنے لگا جماعت ہو چکی ہے، جھگڑا کر، وہ جھگڑا کر رہا ہے۔ آخر امام محترم باہر آئے، تشریف لائے، اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی نماز پڑھاؤ مجھے۔ انہوں نے وضو کروایا اس کو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت کریمہ تلاوت کی، پہلی رکعت کے سجدے میں گیا، امام کھڑا ہو گیا، مقتدی سجدے کے اندر ہی رہ گیا۔ سلام پھیرا تو مقتدی فوت ہو چکا تھا۔ اب اس کا آخری عمل کیا تھا؟ سجدہ، توحید، عقیدہ، کوئی خبر ہے؟ نہ امام کو خبر تھی، نہ مقتدی کو خبر تھی۔ نماز اس کی لیٹ ہوئی تو اس نے زبردستی آ کر جماعت سے نماز پڑھی، لمحے کی خبر نہیں۔ وہ دن آنے والا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر جان کے لیے جو اس نے کمایا نیکی سے یا برائی سے، دونوں چیزیں محضرہ حاضر کیا جائے گا۔ میرے ساریاں برائیاں جب میرے سامنے آئیں گی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن کی تیاری کیجیے، اس دن کو سامنے رکھیے۔ اور بڑا ہی کامیاب ہے وہ شخص جس کے پاس گاڑی، مکان، دکان، جائیداد نہیں، جو روزانہ محاسبہ کر کر سوتا ہے کہ صبح اگر میری آنکھ کھل گئی تو میں اللہ کی عبادت کر لوں، ورنہ آج رات پتہ نہیں سویا ہی نہ رہوں، اور چیک کر کر سو رہا ہے زندگی جنت کی ہے یا جہنم کی۔ ملنی تو اس کی رحمت سے ہے نا، راستہ تو میرا درست ہو۔ اس دن کو یاد رکھیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اگر ہم لوگ وہ دن یاد رکھ لیں، ہم کہنے والے اور ہم سننے والے، ہماری زندگی ہی کچھ اور ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر ہیں مدینے کے، بڑے تاجر۔ ان کا ایک قافلہ اونٹوں کا سامان سے لدا ہوا جب مدینے میں داخل ہو رہا ہے تو اتنی تعداد ہے کہ جب اونٹ زمین پر پاؤں رکھتے اور اٹھاتے ہیں تو زمین میں تھر تھراہٹ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یہ کس کا قافلہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے زمین ہلتی ہے؟ فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ۔ آپ مسکرانے لگ گئے۔ سائل نے پوچھا امی جان کیوں مسکراتی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ دوڑا، اس نے جا کے صحابی کو خبر دی، اس تاجر کو۔ انہوں نے قافلہ چھوڑا، امی عائشہ کے گھر آ گئے۔ کہا امی جان آپ نے خود اپنے پیغمبر سے خود سنا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے تیاری، یہ ہے آخرت کی فکر۔ فرمایا ہاں میں نے عبد الرحمن خود سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دوڑتا ہوا داخل ہو جائے گا۔ اتنے خوش ہوئے، فرمایا گواہ ہو جاؤ یہ سارا جتنا اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ ہے میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر چیز جب میں نے وہاں پانی ہے اور یہ دو فرشتے کرامن کاتبین
امام کے کاندھوں پر بھی اور مقتدیوں کے کاندھوں پر بھی ہر وقت لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے؟ ایک ایک شے لکھی جا رہی ہے، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، غیبتیں بھی لکھ رہے ہیں، چغلیاں بھی لکھ رہے ہیں، فساد بھی لکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر بربادی کے جو پروگرام بن رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی، اداروں کو کیسے تباہ کرنا ہے، ملک کو کیسے کنارے پر لگانا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، میاں بیوی میں کیسے فساد کرنا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی۔ اس لیے بندہ کہے گا اس کتاب کو پڑھ کر عجیب کتاب ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، عجیب کتاب ہے۔ اس نے تو کوئی رات کا گناہ نہیں چھوڑا کہ ساری رات مولانا فلم دیکھتے رہے موبائل پر بیٹھ کر، کمرہ بند ہے، کون دیکھ رہا؟ اہل اسلام اپنی خلوتیں اور جلوتیں، تنہائیاں اور اجتماع ایک کر لو۔ میں جب تنہائی میں ہوں تو میری تنہائی بھی ویسے ہو جیسے مسجد کے اندر ان مقتدیوں کے سامنے بیٹھا ہو۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہاں ہر شے نظر آئے گی۔ دیکھو صحابہ کی جماعت اپنے نصاب کا زندگی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ میرے والد محترم رحمہ اللہ مجھے یاد ہے، کثرت سے آخری عمر میں جب اہل حدیث ہوئے کثرت سے روتے تھے۔ میں پوچھتا تھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ساری زندگی قبروں پر ہی گزار دی، گناہوں کو یاد کر کر کے۔ ہمیں اپنی راتیں، اپنے دن، اپنی خلوتیں، اپنی جلوتیں یاد کر کے رونا چاہیے کہ جو کچھ لکھا گیا رب وہ مٹا دے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جو کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہو گئی ہے وہ بھی وہاں حاضر ہوگی، وہ اللہ قبول کر لے، وہ اللہ قبول کر۔ آپ دیکھتے نہیں اچھا بھلا نوجوان لڑکا، خبر ملتی ہے فوت ہو گیا، فالج گر گیا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، بیڈ پر آ جاتا ہے، سٹک پکڑ لیتا ہے، پھر سوچتا ہے۔ اس صحت والی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص صحت میں اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر بیمار ہو گیا، اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، باوجائے مرض کے اللہ اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں بھی لکھ رہا ہے کہ جو اس نے صحت والی زندگی میں کی، بیماری میں بھی لکھوا رہا ہے۔ اب یہ کرے گا کیا بندہ؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، یہ کاش، اب اس کی خواہش ہے، تودو یہ چاہتے ہیں کیا ہے؟ کاش میرے اور میری برائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری، نظر ہی نہ آئیں برائیاں۔ یہ تو خواہشات ہوں گی ہر مجرم کی۔ اچھا یہ بتلائیے کیا اس دن سے ہم بچ سکتے ہیں کہ اس دن وہاں کھڑے نہ ہوں؟ کوئی سردار قابو آ جائے، کوئی پیر اور بزرگ آ جائے جس کی چھاؤں کے نیچے ہم چھپ جائیں؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک رب ہوگا، حدیث کے لفظ دیکھیں، سامنے بندہ ہوگا، اور دونوں کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ترجمان بھی کوئی نہیں۔ فر یہ عربی بولے گا، انگلش بولنے والا، جس نے کبھی قرآن بھی کھول کر نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ۔ 24ویں پارے میں وہ آتا نہیں ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ اللہ جب انہیں جمع کر لے گا، پھر یہ جلد یہ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی۔ یہ ہاتھ جس سے ہم فلمیں دیکھتے ہیں موبائلوں پر،
گندے میسج کرتے ہیں، جھوٹے لطیفے لکھتے ہیں، یہ گواہیاں دیں گے، یہ جلد. اور بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو، کیوں بول رہے ہو تم نے یہ. اب یہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. سردار جی نہیں بولتے نا، نہیں بولتے. اس کو آپ کاٹ بھی دینا پھر بھی نہیں بولتا، اس وقت یہ فر بولیں گے. بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے کیوں خلاف گواہیاں دے رہے ہو. یہ کیا کہیں گی؟ جلدیں پورے جسم کی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یہ ران بولے گی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شے کو زبان دی اس نے آج ہمیں بولنے پر مجبور کر دیا. بولو، اس کا آرڈر ہے، زبان مل گئی ہے. بتاؤ کہ میں کیسے کیسے دنیا میں زندگی گزارتا تھا. یہاں تو باپ سے چھپ جاتے ہیں لوگ. میں نے کتنے ہی طلباء کی شکایتیں، ہم لوگ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ والدین آتے ہیں، شاہ صاحب پڑھتا ہے نہیں، تیسری مرتبہ فیل ہو گیا. پڑھے کیسے؟ بایو کی کتاب باہر سے، اندر موبائل رکھا ہوا، فلم دیکھ رہا ہے ساری رات. باپ سمجھتا ہے کہ کتاب پڑھ رہا ہے، کیمسٹری یاد ہو رہی ہے، پیپر دیتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اوہ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. اس دن یہ خواہش کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ برائیاں مجھ سے دور اور میں اس سے دور. ہوں گی دور؟ سبحان اللہ. اس دن تو سارے آسمانوں کو یطوی اللہ السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اللہ لپیٹ کر چھال دے گا اور پوچھے گا این الملک، کہاں ہے دنیا کے چودھری، کہاں ہے دنیا کے چودھری. کوئی دم نہ مار سکے. دیکھو ہر مسجد کے اندر فرد نمازوں کے بعد امام اور مقتدیوں کی اکثریت پڑھتی ہے آیت الکرسی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کی اجازت کے بغیر کون دم مارے؟ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. کون سا دن؟ حشر کا دن. وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا. کس نے دیکھا اگلا جہان؟ یہی ہم کہتے ہیں نا، کس نے دیکھا اگلا جہان؟ اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ موت آئے. جو ہی موت آئے گی یہ کتاب ہماری بند ہو جائے گی. پھر نہ کوئی نیکی لکھی جائے گی نہ برائی لکھی جائے گی. دو طرح کے مجرم ہوتے ہیں. ایک مجرم کو حکومت ٹیلی فون کر کے تھانے میں بلا لیتی، دوسرے مجرم کے گھر میں ریڈ کر کے اسے وہیں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں. فرق ہے، فرق ہے. اللہ کے جب فرشتے آئیں گے، ایک مجرم وہ جو اللہ کا باغی ہے. ابھی فرشتے پہنچے ہیں، ٹیم ملک الموت، یضربون وجوہہم وادبارہم، تھپڑوں سے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. پتہ ہی لگ گیا کہ میرا گھر کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. اہل اسلام یہ دن گئے. ابھی دیکھو نا، اچانک ہمیں یہاں خبر مل گئی خورشید صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا. ہم تو درس دینے کے لیے آئے، آپ درس سننے کے لیے آئے. ایسے ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک اعلان سنا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، فلاں شخص فوت ہو گیا. اپنے آپ کو کہتے ہیں سعدی، ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جائے گا سعدی فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، دنیا میں رہے یا رب کے پاس چلا جائے. اپنا نام نہیں لے رہے، اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند فرما لیا. ابو بکر وہ کونے میں بیٹھے وہیں سے دھاڑے مار کر رونے لگ گئے. صحابہ حیران ہیں بھی اس بابے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سمجھ گئے کہ ابو بکر کو اسی دن ہی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بندہ کوئی بندہ نہیں، وہ بندہ محمد الرسول اللہ
کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ چلو اب اوپر. جب وہ دنیا میں نہ رہے ہم رہیں گے؟ اچھا ہمیں 100 سال، کتنی لمبی زندگی آج کل کی، اوسطاً 70 سال 60 سال، ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں. بڑی لمبی عمر کسی کو 100 سال، اور اس کے بعد پھر سدا کوئی رہے گا؟ سدا کوئی درخت زیتا ہے، آخر اسے کاٹ چاٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ گر جائے گا، گاڑی کو خراب کر دے گا، اس کو بھئی کاٹ لو اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے. یا آپ نے بوڑھے بندے نہیں دیکھے جو لاٹھیاں ٹیک ٹیک کر چلتے، لاٹھیاں ٹیک ٹیک کر؟ وہ کسی وقت کڑیل جوان تھے آپ لوگوں کی طرح. جھکا دیا رب نے. ہمیشگی کس کے لیے؟ رب کے لیے. اہل اسلام کوشش کیجیے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئیے. کوئی درست ہو یا نہ ہو، میں درست ہو جاؤں. میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ میں نے مرنا ہے، اس سے پہلے کہ میں فوت ہو جاؤں تو میں آخرت کے لیے کچھ کر جاؤں. ایک صحابی تھے نا، بیمار ہو گئے، اندازہ ہو گیا کہ بس اب اوپر ہی جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے کیفیت پوچھی، حالات پوچھے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ایک بیٹی ہے اور سامان بہت ہے، جائیداد ہے، ساری مسجد کو نہ دے دو. فرمایا اب نہیں دے سکتا، اب تجھے پتہ لگ گیا کہ بس اب دن 4 ہی رہ گئے ہیں پیچھے. دینے کا وقت کب ہے؟ اب، جب تو صحت مند تھا. اب میں دوں، میری جیب میں پیسے ہیں اور میں کسی غریب کو لقمہ کھلا دوں. کس لیے؟ کہ یہ لقمہ کل پہاڑ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدھی کھجور کوئی بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، آدھی کھجور سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے پالتا ہے جیسے تم قربانی کے جانور کو پالتے. جب اللہ کے پاس جاؤ گے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جب تم دیکھو گے تو پھر کہو گے یا اللہ یہ احد کے پہاڑ، یہ نیکی میں نے تو نہیں کی. رب کے فرشتے کہیں گے ایک غریب کو کھجور کھلائی تھی آدھی؟ ہاں، ایک بچہ جا رہا تھا، میں نے کھجور لی اس کے منہ میں دے دی. فرمایا اس کو اللہ نے پال پال کے احد کے پہاڑ کے برابر کر دیے. لازمی نہیں کہ پوری مسجد کی تعمیر کر جاؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. لیکن یہ روایتی بیگر نہ ہو، یہ انٹرنیشنل بیگرز، ان کو نہیں. میرے پاس درجنوں لوگ آتے ہیں، بھوک لگی کھانا، میں کہتا ہوں آؤ گاڑی میں بیٹھو ہوٹل پہ کھانا کھلاتا ہوں. کہتے نہیں پیسے دے دو ورنہ نہیں کھاتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں جو واقعی بھوکا ہو. آخرت کی تیاری اپنے آپ مصروف رکھیں. بس مسجد کی صفائی، آخرت کی تیاری، مسجد کی دھلائی، آخرت کی تیاری، مسجد میں اذان اس وجہ سے کہ آخرت کی تیاری. آج میں نے ابن ماجہ صبح پڑھائی اور عصر پر ایک حدیث پڑھائی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے. نماز اللہ کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان صلاتی، نماز بھی اللہ کے لیے، ونسکی، قربانی بھی اللہ کے لیے. روزہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے. کیا وجہ؟ وجہ اس کی میں بتلاتا ہوں. آپ کسی کو پیسے دیں، کوئی دیکھ رہا ہے ساتھ آپ کا پڑوسی دوست، کہتے واہ بھائی واہ، آج تک کھانا کھلا رہے ہیں کسی غریب کو. اسے پتہ لگ گیا نا، دل میں بھی آ گیا ہاں میں نے کھانا کھلایا. آپ نے مسجد میں پنکھا لگا دیا، جو ہی آپ موٹر سائیکل پر لے کر آئے مسجد میں رکھا، پتہ لگ گیا کہ قاری صاحب کو پنکھا دیا گیا. آپ دکاندار کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں مسجد کو دینا ہے ذرا رعایت کر، اسے بھی پتہ لگ گیا. حج پہ نکلے ہیں تو پورا میرا بادی کو پتہ لگ گیا کہ قاری ابو سفیان گیا ہے حج پر، اس لیے نماز نہیں پڑھا رہا ہے. جتنی بھی عبادتیں، روزہ صرف ایک ایسی عبادت ہے آپ کسی کو نہ بتلائیں، میں کسی کو خبر نہ دوں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں. اتنی خاص عبادت، اتنی ایسے عبادت اللہ کی کریں، اس نیت سے کریں کل میں نے وہاں پانا ہے. اور بنیاد 2 آخری باتیں، کیونکہ ہم نے جنازے پر ہو گیا. اچھا،
بنیاد دو. پہلی بنیاد اللہ کی توحید، اللہ کی توحید. توحید میں کوئی سودا نہ کرے، کوئی سودا نہ کرے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. اور دوسرا نقطہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل صرف ایک یہی ذات ہے اور کوئی ماڈل نہیں. دوسرے معنی میں عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ہم یہ کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ آج ہمارا یہ پہلا ماہانہ اجتماع تھا. اگلا انشاءاللہ ہم، اور اس کا دورانیہ 30 منٹ میں ہوگا، اور میں کہوں گا مسجد اقصی اور مسجد عبداللہ کے امیر خانزادہ حافظ عثمان حافظ اللہ تعالی سے کہ اس پہ لکھیں دورانیہ 30 منٹ، 30 منٹ گفتگو. اور آئندہ یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ ان کی آنے والوں کی ضیافت بھی کی جائے. بے شک ایک آدمی آئے، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہاں 2 خطیب طالب علم موجود ہیں، قاری ابو سفیان اور قاری راجہ حماد، 2 حافظہ اللہ، 2 خطیب ہیں. میں ان کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ نہ دیکھیں کہ 10 آدمی آئے، نہ ایک آدمی ہی کیوں نہ آیا، اس کو خالص نیت سے اللہ کے دین کی بات سمجھائیں. سید خطبہ دے کر ہٹے دہلی کی جامع مسجد میں. ایک شخص بڑا سفر کر آیا اور جوتیوں کی جگہ پر شاہ صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ نہیں جانتا تھا. اس نے کہا جمعہ ہو گیا ہے؟ جی جمعہ ہو گیا. بڑا افسوس سے کہتا ہے اوہو بڑا سفر کیا ہے، جمعہ بھی ہو گیا. شاہ صاحب چلے گئے ہیں؟ نے کہا نہیں شاہ صاحب ادھر ہی ہیں، ادھر ہی ہیں. میں تو جمعہ پڑھنے وہاں سے کتنے گھنٹے 5 گھنٹے سفر کر آیا. بس آپ نے کہا اچھا وضو کر لو. آپ وضو کیا، اس اکیلے بندے کو سامنے بٹھا لیا. پورا خطبہ جو جامع مسجد میں دیا تھا ہزاروں لوگوں کو، وہ ایک بندے کو دیے، ایک بندے. کسی نے کہا ایک بندے کے لیے اتنی محنت، ایک آدمی کے لیے پورا خطبہ دیا آپ نے، اور پھر ایک بندے کو پورا خطبہ دیا. فرمایا جو ہزاروں لوگوں کو خطبہ دیا اس کا مقصد بھی اپنے بادشاہ کی رضامندی تھی، ایک کو دیا ہے تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضامندی. ایک ایک سے ملاقاتیں کریں اہل محلہ سے، اور انہیں بلائیں، ملائیں، ملاقاتیں کریں، درس کی دعوت دیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہمارے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا تھا. ہم بات تو پہنچائیں. میرے مربی اور استاد سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، محدث دیار سندھ، بہت بڑی شخصیت، کتنے بڑے عالم تھے آپ کی توجہ کے لیے کہ ایک درس حرم میں سندھی زبان میں، ایک اردو زبان میں، ایک عرب کے لیے، عربیوں کے لیے عربی زبان میں، روزانہ 3 درس بیت اللہ میں دیتے تھے. پاکستان سندھ کے رہنے والے تھے. ملتان میں ایک شخص نے ان سے ٹائم لے لیا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ملتان کا تو میں نے ایک جگہ پر پہلے بھی سنایا. ایک علاقے میں گئے تو اس نے کہا جی ایک ہی آدمی تھا، ایک ہی آدمی اہل حدیث، باقی سب پورا گاؤں ہندوؤں کا گاؤں تھا. قاری صاحب ہندو. اس نے کہا جی ہندوؤں کا گاؤں میں اکیلا ہی ہوں،
سائیں نے کہا مجھے چھت پر لے کے چلو اپنے، میں نے وہ تھر کا علاقہ دیکھا ہے، وہ گاؤں بھی دیکھا ہے۔ ایسے مغرب ہوئی، عشاء پڑھی اور کہا چھت پر چڑھاؤ۔ چھت پر چڑھایا تو گاؤں آپ کو پتہ ہے سندھ کے گوٹھ، چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں، کوئی سپیکر نہیں، پرانا وقت ہے۔ اس ایک بندے کو اپنے سامنے بٹھا لیا، کرسی منگوائی، اس پہ خود بیٹھے، اسے کہا تم سامنے بیٹھو میں درس دیتا ہوں۔ درس شروع کیا، لوگوں تک آواز پہنچی، لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے، بھئی ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی دعوت۔ گھنٹے کے بعد پورا گاؤں اس مکان کے ارد گرد ڈیرے ڈال کر بیٹھے، کئی گھنٹے خطاب کیا۔ صبح ہوئی تو پورا گاؤں اللہ نے مسلمان کر دیا، ایک ہی مسجد ہے وہاں اہل توحید کی مسجد۔ یہ محنتیں ہیں، یہ ان دو طلباء کے لیے یہ محنتیں، ایسے محنت کریں، ایک ایک بندے کو ٹارگٹ بنائیں، اسے نمازی بنانا ہے، توحید پرست بنانا ہے، متبع سنت بنانا ہے، اور پھر اللہ سے تنہائی میں دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ میں پودا لگا رہا ہوں، اس کو پھل دینا، سر سبز کرنا، اس کے دل سے شرک کی آلودگیوں کا دھونا تیرا کام ہے، مجھے تو آتا ہی نہیں سمجھانا پڑھانا، لیکن میں نے ایک بندے کو سمجھانا شروع کر دی۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آتا تھا، محمد صابر ان کا نام تھا، شیعہ غالی، جنرل سیکٹری تھا ضلع کا، اور کوئی خطیب ان کا نہ ہوتا تو وہ خطبہ بھی اچھا بھلا شیعوں کا دے لیتا تھا۔ آنے لگ گیا، گھر قریب تھی مسجد میں، نماز اس نے اپنی پڑھنی، 6 مہینے پڑھتا رہا، ہم نے نہیں کہا تو کیا پڑھ رہا ہے، آتا تو ہے، کبھی درس ہوتا تو بیٹھ بھی جاتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ نے شیعت سے توبہ کر کے مسلمان کر دیا۔ حیران رہ گئی اس کی جماعت، پیٹ اٹھی اس کے گھر آ کر، یہ کیا؟ اس نے کہا قرآن پڑھو، میں نے تو قرآن سنا ہے۔ ایک ایک کو آپ دونوں مل کر اس پورے حلقے میں پتہ لگے، دنیا سے جائیں تو پورا علاقہ گواہی دے کہ سینکڑوں لوگوں کو کلمہ توحید سمجھا دیا۔ یہ تو ہے کرنے کے کام۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 30 منٹ کا وعدہ تھا، پورے 30 منٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آئندہ بھی یہ ماہانہ اجلاس کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سینوں کو بغض اور عداوت سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔